بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام سیاسی پارٹی کے قائدین اور ان کے ساتھ آئے ہوئے جو ان کے وفد کے اراکین ہیں، یہاں پر ہمارے پاس ٹیکنیکل ماہرین کے ہمارے دو دوست موجود تھے، میڈیا آبزرورز اور میرے میڈیا کے دوستوں، تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج جو ہماری تاریخی آل پارٹیز کانفرنس گورنر ہاؤس میں پہلی دفعہ منعقد ہوئی، جس کا مجھے احساس تھا اور میں مشکور ہوں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کا کہ جب بھی میں نے ان کو صوبے کے حوالے سے دعوت دی تو یہ ہمیشہ یہاں پر آئے۔ پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ کوہاٹ میں جب ہم گئے کورم کے حوالے سے، تمام سیاسی پارٹی کے قائدین اور ان کے نمائندگان وہاں پر موجود تھے۔ آج بھی ہمارے پاس اس کانفرنس میں اے پی سی میں تقریباً 16 جماعتیں، سیاسی جماعتیں خیبر پختونخوا کی، اور مرج ڈی سی سے بھی ہمارے سابق گورنر شوکت اللہ صاحب اور جی جمال صاحب نے یہاں پہ چٹان صاحب اور ہمارے جو ساجد توری صاحب نے نمائندگی کی۔ بہت کھول کے اور تفصیلاً بات چیت بھی ہوئی صوبے کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، صوبے کے حقوق کے حوالے سے۔ آج اگر ہم سب اس چھت کے نیچے اکٹھے ہیں تو ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں ساری دنیا کو کہ صوبہ خیبر پختونخوا کسی ایک جماعت کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کوئی ایک جماعت کا ٹھیکہ ہے تو وہ غلط ہے۔ آج یہاں پر حقیقی سیاسی جماعتیں جو عوام کا درد رکھتی ہیں، جو امن کے بارے میں آج بات چیت کر رہی ہے اور وسائل کے بارے میں بات چیت کر رہی ہے، صوبے کے حقوق کی بات کر رہی ہے، آج سب یہاں پر ہم اکٹھے ہیں۔ ہم نے اس فورم پہ پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو انکار کیا کیونکہ وہ شاید عوام کا سامنا تو نہیں کر سکتے، شاید پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی شاید سامنا نہیں کر سکتے ہوں گے، یا پھر شاید وہ امن کے لیے اس میں کام نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے انتشار کی بات کی، بندوق کی بات کی، بارود کی بات کی، چڑھائی کی بات کی، اور پتہ نہیں کیا کیا بات ہے، جیل بریک کی بات کی۔ ہمیشہ وہ یہ بات کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ، اور جب چیف منسٹر یا گورنر یا جو بھی آئینی عہدوں پر آتے ہیں تو وہ ایک حلف لیتے ہیں، اور حلف کی پاسداری ان کا ایک جمہوری حق ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جب ہمارے سی ایم صاحب اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کسی فلم کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ جب بات کرتے ہیں کہ ہم بارود خریدیں گے، اسلحہ خریدیں گے، تو کس لیے خریدیں گے؟ کس پہ حملہ آور ہوں گے؟ پولیس پہ، رینجرز پہ، فوج پہ؟ ان کو شہید کریں گے؟ کس کے ساتھ لڑیں؟ اگر انہیں سیاسی جنگ لڑنی ہے، سیاسی جنگ وہ لڑیں۔ ہم بھی یہاں پر آج جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم شاید بہت سیاسی جماعتیں ہم ایک دوسرے سے نظریاتی اختلاف کرتے ہیں، لیکن اگر کل سی ایم نے اگر ایک جرگہ بلایا تھا تو بہت سی ایسی جماعتیں یہاں پر موجود ہیں جو کہ پہلی دفعہ سی ایم ہاؤس گئی تھیں، اس لیے گئی تھی کہ صوبے میں امن ہو۔ لیکن پتہ نہیں انہوں نے کس مجبوری کے تحت وہ کانفرنس بلائی تھی، کیونکہ وہ امن کے عہدے تو آج ان کو اپنے برادری نے بلایا تھا، تو وہ یہاں پر اگر نہیں آئے تو کانفرنس تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی۔ اس میں آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک اعلامیہ بھی بنایا ہے، ایک شارٹ اعلامیہ ہے، تفصیلی اعلامیہ بھی انشاءاللہ ہم 3-4 دنوں میں انشاءاللہ جاری کریں گے۔ تمام سیاسی پارٹی اپنا ایک تفصیلی اعلامیہ بھی دیں گی، اس کو بھی ہم ایک بکلیٹ کی شکل میں انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے، چھاپیں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 2 کمیٹیز بنائیں گے، ایک سیاسی کمیٹی ہوگی اور ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہوگی، جو ہمارے وسائل یا اس چیز کے حوالے سے ہوگی، یا جو ہمارے ایشوز ہیں اس پہ ہم ان کے ساتھ مشاورت کریں گے اور وہ ہمیں اس پہ گائیڈ کریں گے۔ اور دوسرا جو ہے ہماری ایک سیاسی کمیٹی ہوگی جس کو ہم سیاسی جرگہ کہیں گے۔ ہم صدر پاکستان کے پاس بھی جائیں گے، ہم وزیر اعظم پاکستان کے پاس بھی جائیں گے، ہم ان سٹیک ہولڈرز کے پاس بھی جائیں گے جو ہمارے صوبے میں امن و امان کے حوالے سے جو ہمارے ایشوز ہیں اس کے اوپر وہ بات کریں گے، کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک ایسی حکومت جو صوبے میں موجود ہے جس نے اس صوبے کو ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے، اور ہمیں اس کی جڑ میں بھی جانا ہے
کہ یہ ملیٹنٹس آئے کیسے ہیں. جب تک آپ بیماری کی جڑ کے تک نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی. 2013 میں تقریباً ہم نے پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا. آج اگر صوبے میں بدامنی آئی ہے تو صوبائی حکومت ہمیں بتائی کہ بدامنی کیوں آپ لے کے آئے ہیں. تو یہ بہت سی چیزیں, چاہے وہ کرم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں ایک غیر ذمہ وارانہ رویہ. جب ہمارا وفد وہاں پر جا رہا تو سی ایم ایک دن پہلے وہاں پر دوڑے کہ میں چلا جاؤں. انشاءاللہ ہمارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ اب اے پی سی بھی بلائیں گے. انشاءاللہ ہم ان کو سیاست بھی سکھائیں گے. بدماشی اور غنڈہ گری تو ان کو زیادہ آتی ہے لیکن ہم سیاست بھی تھوڑا تھوڑا ان کو سکھائیں گے. اس طرح اگر ہم اکٹھے ہوں گے اور ان کو اس لائن پہ لے کے آئیں گے. لہٰذا یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ وہ کرنی تھی. اور ایک ہم نے اعلامیہ, ایک شارٹ اعلامیہ, تمام پارٹیز کے نمائندگان بیٹھے ہیں, انہوں نے ایک شارٹ اعلامیہ بنایا ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. اور اس کے بعد جو ہے ایک جو تفصیل اعلامیہ انشاءاللہ چند دنوں میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ شائع کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں, چاہے وہ صوبے کے حوالے سے ہیں چاہے وفاق کے حوالے سے ہیں. وفاق کا نمائندہ تو میں خود بھی ہوں, لیکن امیجیٹلی جو ہمارے مسائل حل کر سکتے ہیں وہ امیر مقام صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو یہاں پر سیاسی مشران آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیبل بیٹھے ہیں, ان کا یہاں اس صوبے کا تجربہ, اس صوبے کی سیاست کا تجربہ آپ اگر دیکھیں میرے دائیں یا بائیں جو ہمارے مشران بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مشاورت سے انشاءاللہ تعالی ہم صوبے کے امن و امان کے لیے اور وسائل کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. ایک اعلامیہ جو کہ میں تمام پارٹیز نے بنایا, میں اس کو آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. نمبر 1, صوبے کی سیاسی قیادت نے صوبے میں امن و امان کے خوفناک حد تک بڑھتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتی ہے. جاری سال گزشتہ سال کی نسبت زیادہ خونریزی کا شکار رہا. گزشتہ مہینے 70 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار کی شہادتیں ہوئیں اور کورم میں فرقہ وارانہ فساد کی آگ میں 200 سے زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. مرکزی اور صوبائی حکومت امن و امان کی صورتحال میں ناکام دکھائی دے رہی ہے. نمبر 2, یہ اجلاس صوبے کی مالی و سیاسی صورتحال اور صوبے کے مفادات کے تحفظ کے تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی پر سیاسی کمیٹی اور ٹیکنیکل کمیٹی قیام کا فیصلہ کرتی ہے. نمبر 3, 7واں NFC ایوارڈ تقریباً غیر 1-2.5 سال سے جو ہے وہ نہیں ہوا. اس میں ہم 11واں جو NFC ایوارڈ ہے ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں. 11 NFC ایوارڈ جو ہے وہ اس کو جاری کیا جائے. اس ایوارڈ میں فاٹا کے لیے جو سرتاج عزیز کمیشن کا جو وعدہ تھا اس کو جو ہے وہ پورا کیا جائے, کیونکہ فاٹا یا مرج ڈسٹرکٹ کے عوام میں اس میں گہری تشویش پائی جاتی ہے. یہ فورم متفقہ طور پر اس تاریخی حقیقت کا اعادہ کرتی ہے کہ صوبے میں پائی جانے والی مائنز اینڈ منرل صوبے کے عوام کی ملکیت اور آنے والی نسلوں کی امانت ہے, اور مطالبہ کرتی ہے کہ صوبے میں دی گئی لیزز کی تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں. پاک افغان بارڈر کے تجارتی راستوں کو ہر قسم کی تجارت کے لیے کھولا جائے. نمبر 6, آئین کے آرٹیکل 158, 161, 1B اور 161 کلاس 2 جس میں سے نیچرل گیس, FED آن آئل اور NHP اس کے اوپر جو ہے فی الفور جو ہے عمل درآمد کیا جائے. وفاقی حکومت آئین کے آرٹیکل 158 کے آئین کے مطابق صوبے کے عوام کو ترجیحی بنیادوں پر گیس کی فراہمی یقینی بنائیں اور آئین کے آرٹیکل 161 کے مطابق NHP اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل صوبے کو ادا کرے. مشترکہ وقت کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق باقاعدگی سے بلایا جائے. صوبہ خیبر پختونخوا کے پرامن پشتونوں کو دوسرے صوبوں میں اور مرکز یا اسلام آباد میں بے جا تنگ نہ کیا جائے. صوبائی حکومت کی پرفارمنس آڈٹ کی جائے. یہ ہمارے جو ہے مطالبات ہیں جو ہمارے کمیٹی کے ممبران نے جو ہے وہ بنائے ہیں. یہ میری تجاویز, اگر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کسی نے کویشچنس کرنے تو تمام لیڈران سے آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو آپ ایف اینڈ بٹ کی بات کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کر لیا اور یہ کچھ نہیں ہو رہا. انشاءاللہ ہم اکٹھے ہیں اور آپ کو پازیٹیو ہونا چاہیے. آپ پی ٹی آئی کی حکومت والی باتیں نہ کریں, آپ پازیٹیوٹی والی بات کریں. دیکھیے پہلی بات تو ہے کہ میں مرکز کا نمائندہ ہوں. آپ نے ماضی میں غالباً آپ کا بہت تجربہ ہے, آپ نے مختلف APCs اس صوبے میں اٹینڈ کی ہیں, سیاسی جماعتوں کی بھی کی ہیں, اور مختلف سیاسی جماعتوں نے یہاں پر آل پارٹیز کانفرنس کرائی جس میں ہم نے سب نے شرکت کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں صوبائی حکومت کو کہ وہ ملیٹنٹس کو اس صوبے کو برباد کرنے دیں, اس صوبے کا ٹھیکہ ملیٹنٹس کو دے دیں؟
ہم یہ نہیں کریں گے اے پی سی کا مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے، وہ تو خیر اب کیا بولیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس اے پی سی سے آپ کو بہت سی پازیٹیو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. ہماری اس میں شک موجود تھی. اے پی سی کے حوالے سے ہم نے کہا کہ صوبائی حکومت مکمل طور پر امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. سی ایم صاحب کا اپنا ضلع اور آئی جی پی صاحب کا اپنا ضلع جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے. ہمارے فوجی نوجوان، ہمارے پولیس کے نوجوان، ہمارے سرکاری ملازمین روزانہ کی بیس پہ جنازے اور شہادتیں اٹھا رہے ہیں اور ہماری صوبائی حکومت کو چپ کا روزہ لگا ہوا ہے. آج تک آپ نے کبھی بھی کابینہ کے اجلاس میں کورم پہ، جنوبی اضلاع پہ یا صوبے کے امن و امان پہ کبھی کوئی اجلاس نہیں دیکھا ہوگا. آپ نے کبھی بھی صوبائی اسمبلی میں یہ ایجنڈا نہیں دیکھو گا کہ ہم کسی ان کیمرہ یا کیمرے کے اندر کیمرے کے سامنے بھی کوئی آپ نے امن و امان کے حوالے سے کوئی صوبائی اسمبلی کا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا اجلاس ہوا ہو. لہٰذا وفاق کی بھی ساتھ ساتھ ذمہ داری بنتی ہے، آج کے اجلاس میں وفاق کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر صوبائی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہمارے لا اینڈ آرڈر سچویشن میں، تو وفاق کا بھی اپنا ایک ذمہ داری بنتی ہے. ان کو بھی ہم اپنی ذمہ داری کا احساس دلائیں گے. ہم جائیں گے، ملاقاتیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم وفاق سے کہیں گے اگر صوبے نے اپنے صوبے میں آگ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یہاں پر آگ لگی ہوئی صوبے میں اور وہ جا کر اسلام آباد میں آگ لگانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم دونوں حکومتوں کو جو ہے، اور ہم اس پہ بھی یہاں پر بہت سی چیزیں ہوئیں کہ وزیر اعظم صاحب جب سے وزیر اعظم بنے ہیں ان کو بھی خیبر پختونخوا کا وزٹ کرنا چاہیے. وہ آج تک یہاں پر نہیں ہے، ان کے وفاقی وزراء یہاں پر نہیں ہے. اس پہ بھی تشویش کا اظہار کیا گیا تھا. انشاءاللہ وہ بھی ہم ان سے بات کریں گے اور ان کو بھی یہاں پر لے کے آئیں گے تاکہ یہاں بیٹھ کے ہمارے مسائل کا حل یہی پشاور میں. مستقبل کے بارے میں تو پریڈکشن نہیں کر سکتا، نہ میرے پاس کوئی تعویذ ہے، نہ کچھ ایسے خواب دیکھ سکتا ہوں. جب بات آئے گی تو بات کریں گے. آج کی بات اگر آج کے ساتھ کریں، کل کی بات پھر کل کریں گے. اب میں کسی باقی پارٹیوں کے بیاف پہ بات نہیں کر سکتا. آل پارٹیز کانفرنس تو ہو گئی ہے، -1 سب تقریباً جماعتیں ہیں. ہمارا تو یہی اعلامیہ بھی ہے، سب کچھ آ گیا ہے. اس کے بعد انہیں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے، اگر کوئی پازیٹیو چیز ہوگی تو ہم ایڈ کر لیں گے. باقی تو یہ چیزیں ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہاں پچھلے 30 دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا اور ہم نیگیٹو سوچتے ہیں. پازیٹیو سوچیں انشاءاللہ. آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، آپ پازیٹیو کی طرف جائیں، انشاءاللہ سب کچھ ملے گا. میں 100% تو نہیں کہہ سکتا کہ ملے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے وہ والی بہتری ہے کہ اب تبدیلی کا نام بہت بدنام ہو چکا ہے، تو بہتری کہہ سکتے ہیں، بہتری آئے گی انشاءاللہ. نہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 7th NFC ایوارڈ غالباً یہی جو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں انہی کے دور حکومت میں، وہ اس کے بعد تو NFC ایوارڈ نہیں ہوا. 1% آف وار آن ٹیرر ہم نے دیا. اب ہمارے سی ایم صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کتنے پیسے ہیں، وہ کہتے ہیں 1 روپیہ بھی نہیں آیا. اور دوسری طرف اسمبلی میں جب جواب آتا ہے ریٹن تو صوبائی حکومت بتاتی ہے کہ ہمیں کتنے پیسے ملے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اس کے بعد اگر جو حکومت آئی ہے مرکز میں بھی رہی اور 3 صوبوں میں رہی، وہ NFC ایوارڈ امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. صوبائی حکومت سے جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ PFC کی تشکیل کر کے باقاعدگی کے ساتھ ایوارڈ کا اجرا کیا جائے. نمبر 9 مؤثر بلدیاتی نظام اور بلدیاتی نمائندوں کو لوکل گورنمنٹ کے مطابق بلا تفریق فنڈ جاری کیے جائیں. نمبر 10 صوبائی حکومت سے IDC پہ جو 2% ٹیکس لاگو کیا گیا ہے جو کہ افغان تجارت پر منحصر ہے، اس کو واپس کیا جائے. نمبر 11 آبی وسائل میں صوبے کا جو حق بنتا ہے WA 1991 واٹر ریکارڈ جو 1991 کا ہوا تھا، اس میں پیرا 2 میں جو اور 10 کے مطابق جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دیا جائے، اور مرکز صوبے کو اس کے لیے انفراسٹرکچر فراہم کرنے کی جس طرح باقی صوبوں کیا ہے اس طرح ہونا چاہیے. نمبر 12 تمام قبائلی اضلاع میں آپریشن سے بے گھر ہونے والے تمام IDPs کو باعزت اور وعدے کے مطابق واپس اپنے علاقوں میں باعزت طور پر بھیجا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہم نے پہلا سوال کیا ہے اس کے اوپر یہاں پر ڈیبیٹ ہوئی. انشاءاللہ ہمارا جو باقاعدہ اعلامیہ آئے گا اس میں اس کا ذکر ہوگا، اور جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ بھی ڈسکس کرے گی. اور اس طرح جو آپ نے PTM کا ذکر کیا جو بھی ہے، وہ تو جلسہ کیا نا انہوں نے، پابندی کس چیز کی ہے؟ جلسہ یہ خیبر میں کیا تھا؟ جرگہ جو ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہم تو اس کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، اپنے آپ کو جو ہے پولیٹیکل پارٹی جسے کریں، آئینی حق استعمال کریں، الیکشنز لڑیں، پارلیمنٹ میں جائیں، اپنے حقوق کی جنگ لڑیں، تو اس کو اور بھی ویلکم کریں.